بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات انبیاء نبوت و بعثت سے پہلے ہی اعلیٰ درجے کے ولی اور صدیق ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے شرک، بت پرستی اور تمام مراسم شرک سے بالکل پاک اور منزہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کی پوجا کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں ہمیشہ ان چیزوں کو کفر سمجھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، اللہ کی قسم میں کبھی لات کی پوجا نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں کبھی عزیٰ کی پوجا نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مجھے جاہلیت کی کسی بات کا خیال ہی نہیں آیا، صرف 2 مرتبہ ایسا خیال آیا مگر اللہ نے بچا لیا اور مجھے اس سے محفوظ رکھا۔ ایک شب میں نے اپنی ساتھی سے کہا کہ تم بکریوں کو خیال رکھنا، میں مکہ جا کر کچھ قصے کہانیاں سننا چاہتا ہوں۔ میں مکہ داخل ہوا، ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ فلاں کی شادی ہے۔ میں اس گانے بجانے کی محفل میں جا بیٹھا، ابھی بیٹھا ہی تھا، فوراً نیند آ گئی۔ اللہ نے میرے کانوں پر مہر لگا دی، پھر میں سویا ہی رہا۔ سورج کی کرنوں نے مجھے بیدار کیا اور میں اپنے ساتھی کے واپس چلا گیا۔ اس نے دریافت کیا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ دوسری شب بھی ارادہ کیا تو پھر یہی صورت پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کی قسم پھر اس کے بعد یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ تعمیر کعبہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کہ چچا حضرت عباس نے کہا بیٹا تہبند اٹھا لو تاکہ پتھروں کی رگڑ سے محفوظ رہے۔ آپ نے اپنے چچا کے کہنے پر ایسا ہی کیا تو ایک دم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ روایات کے مطابق آپ کے چچا جناب ابو طالب نے پوچھا کہ کیا ماجرا تھا، تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے ایک سفید پوش آدمی دکھائی دیا جس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ستر کو چھپاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا مگر آپ نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ فرمایا میں بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے جانور اور بتوں کے چڑھاوے نہیں کھاتا، میں صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے عیب، گناہ اور معصیت الہی سے محفوظ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نگرانی فرماتے تھے۔ جاہلیت کی تمام تر گندیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک و محفوظ رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت، حسن اخلاق، حسب و نسب، حلم و بردباری، راست بازی، صداقت و امانت میں سب سے بڑھ کر تھے۔ فحاشی اور اخلاق رذیلہ سے حد درجہ دور ہو گئی، یہاں تک کہ اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔